السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ٹاپک ہے 3 بار قبیلے والوں کا نام لے کر دین کی دعوت دی تو شہید کر دیا گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں اس حدیث کو۔ معرفت الصحابہ، باب الذکر، عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث نمبر ہے 6579۔ اس حدیث کو مستدرک حاکم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں ابن ابو حاتم نے عبد الملک یعنی ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اپنی قوم کی طرف بھیج دیں تاکہ میں انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اخاف ان یقتلوکا، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی قوم کی طرف بھیج دیں تاکہ میں انہیں دین اسلام کی دعوت دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اخاف ان یقتلوکا، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے سویا ہوا پائیں تو بیدار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق، تو پھر چلے جاؤ۔ جب اتنی عزت و احترام آپ کی قوم کرتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو جگاتے نہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، جب اتنی عزت ہے تو پھر آپ انطلق، آپ چلے جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول چلے جاتے ہیں، چلے گئے اور لات عزا کے پاس سے گزرے۔ لات عزا کافر مشرکوں کا یہ معبود ہے جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، منتیں سماجتیں کرتے تھے، ان کے پاس سے ان کا گزر ہوا، یعنی لات اور عزا کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے کہ کل ایسی صورتحال ہوگی جو تیرے لیے بہت بری ہوگی۔ اس سے ثقیف کے لوگ ناراض ہو گئے کہ ان کے معبود سے اس صحابی رسول نے کہا کہ تمہاری حالات ایسی ہوگی کہ وہ قابل ذکر نہیں۔ تو ان کو ماننے والے قبیلہ ثقیف کے لوگ ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا، اے گروہ ثقیف، لات کوئی لات اور عزا کوئی عزا نہیں، لات کوئی لات اور عزا کوئی عزا نہیں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اے گروہ احلاف، عزا کوئی عزا اور لات کوئی لات نہیں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ یہ بات انہوں نے 3 بار کہی تو ایک شخص نے انہیں تیر مارا۔ اللہ اکبر۔ دین کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف بلائے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس اللہ کی طرف دعوت دی تو انہیں تیر مار دیا جاتا ہے۔ تیر مارا گیا، انہیں تیر مار دیا جو ان کے بازو کے درمیان ایک رگ میں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، جو اللہ کی طرف سے تھی کہ انی اخاف ان یقتلوکا، یقیناً مجھے ڈر ہے کہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں تمہاری قوم قتل کر دیں گے، اور ہوا بھی یہی
کہ تیر مار کر کے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر جب معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مثلہ کمثل صاحب یاسین۔ اللہ اکبر۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26-27۔ عروہ کی مثال، جس کا ترجمہ یہ ہے، عروہ کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے۔ اس نے کہا تھا، سورہ یاسین کے اندر ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس واقعے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اس صحابی رسول نے کہا تھا کہ کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے، تو پھر وہ شرک و بدعت میں نہیں پھنسیں گے۔ سورہ یاسین کے اندر جس صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ صحابی رسول کو جب شہید کر دیا گیا تو وہ صحابی رسول نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس مقام و مرتبہ میں رکھا ہے، جس عیش و عشرت کے اندر رکھا ہے، اگر میرے مقام و مرتبہ کو جان لے، میری اس حالات کو جان لے، تو میری قوم شرک و بدعت میں لت پت نہیں رہیں گے، شرک و بدعت سے بالکل وہ دور ہو جائیں گے اور ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، لیکن وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی مثال اس صحابی رسول سے دی۔ تو یہ ہے اس قبیلہ والوں کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔